السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ پروگرام آپ کے ستارے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ذوفشا نقوی، اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم اے شامی صاحب۔ شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی ناظرین، جلدی سے آج کے پروگرام کے موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ذائچے سے عمر کا تعین لگایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ واقعی ملک کا پیسہ واپس آئے گا، شامی صاحب کی اس پہ کیا رائے ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اکثر ہم رسالوں میں اور اخبارات میں آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا کے حوالے سے جو موضوعات چل رہے ہوتے ہیں ستاروں کے، ان میں کس قدر حقیقت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آج کے پتھر کو ہم ڈسکس کریں گے، اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم شامل کریں گے آپ کے پوچھے گئے دلچسپ سوالات۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور شامی صاحب کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھتے ہیں۔ تو جی شامی صاحب، آپ جو ہمارے اتنے ذائچے بنا رہے ہوتے ہیں، اتنا کچھ ہماری زندگی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں آپ کی شادی ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، ساتھ ہمیں یہی بتا سکتے ہیں آپ کہ ہماری عمر کتنی ہونی ہے؟ دیکھیں، غیب کا علم تو خدا کی ذات کے پاس ہے، اور اس میں جتنی بھی علم ہم تک پہنچتا ہے اور ذائچے میں انڈیکیشن ہوتی ہے، اس کی رہنمائی ہم ضرور دے سکتے ہیں آپ کو۔ بالکل۔ اب ذائچے میں خصوصی طور پر دو یوگ بنتے ہیں، جس کو ہم ایک بال اوستھا یوگ کہتے ہیں اور دوسرا ایک درگائی یوگ کہتے ہیں۔ یہ یوگ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کم ہے یا زیادہ، یعنی کوئی شخص اگر کسی کے ذائچے میں بال اوستھا یوگ بن رہا ہے، یعنی اس کا بچپن میں ہی فوتگی کو ظاہر کرتا ہے یا پریشانیوں کو، بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کی صورت میں جب یہ یوگ بنتا ہے، جب آپ کا سیارہ قمر 6، 8، 12 میں آتا ہے تو یہ یوگ بنتا ہے اس وقت۔ تو ان کے توڑ کیے جا سکتے ہیں جی ان یوگ کے؟ بالکل توڑ سکتے ہیں، کیونکہ جتنے آپ ہمیں یوگ بتاتے رہتے ہیں تو ان یوگ کے توڑ جو ہے نا ممکن ہوتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ ریمیڈیز بھی بتاتے ہیں ہمیں، تو اس کی بھی ممکن ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ یہ یوگ بننے کے ساتھ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس یوگ کی کینسلیشن بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اگر کینسلیشن ہو رہی تو پھر اس کی توڑ کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ 6، 8، 12 گھروں میں قمر آ رہا ہے اور قمر کی ڈگری کمزور ہے چیز ہے، یا قمر پہ اچھے ستاروں کی نظر پڑ رہی ہے، جوپیٹر کی ہے نظر پڑ رہی ہے، تو وہ اسے آٹومیٹکلی اس کی ڈیڈکشن ہو جائے گی، وہ یوگ کینسل ہو جائے گا اور وہ نیگیٹو کی جائے پازیٹیو ہو جائے گا۔ اگر نہیں ہوتا اور ایسی صورت میں والدین کو پریشانی نہیں، بلکہ اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی پریشان نہ ہو، ایسا بچہ ہے تو اس کی خصوصی نگہداشت کریں، اس کے صدقات وظائف ادا کریں، اور ایسی صورت میں آپ قمر کی ریمیڈیز کریں، یعنی مون کی ریمیڈیز کریں، یعنی جو ہے قمر کا صدقہ دیں، اس میں قمر کا ورد خاص پڑھیں، اور بچے کو جو ہے قمر سے بنی چیزیں کھلائیں سلسلہ چیز کو، تو اس کو اسٹرانگ ہو جائے گا۔ مثلا جیسے کھیر ہے، دودھ ہے، اس کی خصوصی نگہداشت کریں تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی سلسلہ چیز سے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا یوگ آپ بتا رہے تھے، بالکل، وہ ہے درگائی یوگ۔ درگائی یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے 75 پلس عمر، یعنی کہ مور دین ایوریج، یعنی کہ ایوریج عمر ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ 60 کراس کرنا مشکل ہوا آج کل کے دور میں، تو ایسے یوگ جب بن رہے ہوں تو اس میں 75 پلس ہو سکتا ہے، اور اس کی یوگ کی کینسلیشن نہ ہو رہی ہو، ڈگری اسٹرانگ ہو اور ساری پازیٹیو اسپیکٹس بن رہے ہوں تو یہ درگاہ یوگ بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے لمبی عمر طے کر سکتا ہے اور 75 پلس ایئر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور جیسے جیسے پلانیٹری پوزیشن جو چینج ہوتی ہے ستاروں کی، اسی طرح یہ چیزیں بھی چینج ہو سکتی ہیں؟ لیکن بالکل چینج ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کے ذائچے میں یہ یوگ کینسل ہو رہا ہے، اس کی جو یہ یوگ اس وقت بنتا ہے کہ جب سیٹرن 8ویں گھر میں ہو یا راہو 8ویں گھر میں ہو، یا آپ کا جو سیٹرن 8ویں گھر کو دیکھ رہا ہو، آپ کا 8واں گھر ہوتا ہے موت کا، تو جب سیٹرن یہاں پہ آتا ہے تو موت کو سیٹرن ہر کام میں ڈیلے کر دیتا ہے، تو یہ موت کو بھی ڈیلے کر دیتا ہے سلسلہ چیزیں۔ تو جب یہاں پہ آئے گا تو وہ آپ کی زندگی لمبی ہو جائے گی، بہت ڈیلے ہو جائے گی۔ تو اب ذرا بڑھتے ہیں ہمارے پولیٹیکل سیکشن کی جانب۔ تو جی شامی صاحب، ہم دیکھتے آ رہے ہیں ماضی میں بھی کافی لوگوں کی پکڑ ہوئی، اب بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، پکڑنے کا سلسلہ جاری ہے، بڑے بڑے دعوے بھی جاری ہیں، ساتھ ساتھ عوام کے لیے یہ امیدیں بھی جاری ہیں کہ ملک میں ان کا لوٹا ہوا پیسہ ضرور واپس آئے گا۔ تو آپ بتائیں کہ اس معاملے میں آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی ملک میں لوٹا ہوا پیسہ واپس آ سکے گا؟ کیونکہ آج جس طرح ہماری اکانومی ویک ہوئی ہے، قرضوں کا بوجھ ہم پر ہے، تو یقیناً ہر شخص کی، ہر فرد کی یہی خواہش ہے کہ پیسہ ملک کا واپس آئے، قرضے ادا کیے جائیں، اکانومی سٹیبل کی جائے۔ تو آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اکانومی کو مضبوط تو ہر شخص دیکھنا چاہتا ہے، اور جو مہنگائی میں جو لوگ پس رہے ہیں ان سے نکلنا چاہتا ہے ہر شخص۔ اب ذائچے میں یہ ہے کہ میں نے خصوصی طور پر اس کا تجزیہ کیا کیونکہ پہلے بھی پکڑ دکڑ تو پہلے بھی ہو چکی ہے، ماضی کی حکومتیں کی سیاسی پولیٹیکل طور پہ کیسی حرکتیں کر چکی ہیں، لیکن ذائچے میں اب سیٹرن کی پوزیشن 30 سالوں کے بعد چینج ہوئی ہے۔ تو سیٹرن جو ہے جوپیٹر کے ساتھ پلس کیتو کے ساتھ ہے یہ، اور آپ کی یہ فائر سائن میں ہے، تو یہ اس کی وجہ سے یہ انڈیکیشن کرتا ہے کہ آپ کا احتساب کا دور
ضرور مکمل ہوگا، اور مکمل نہ صحیح یعنی کہ اس میں کچھ مکمل ریکوری نہ صحیح، کچھ نہ کچھ ریکوری ضرور ہوگی، کچھ پازیٹیو سائن ضرور ہیں اس میں سلسلہ، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس میں بہتری کے پازیٹیو سائن ہیں اور عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اس سلسلے میں. یعنی اتنی مایوسی کی گھڑیوں میں آپ نے ہمیں خوشخبری سنا دی آج. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا. جب بھی کوئی بندہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا آج کا دن کیسا رہے گا، یا کسی اخبار میں یا کسی رسالے میں ہم یہ تحریر دیکھتے ہیں نا، تو میرے سمیت سب کا دل میں چل جاتا ہے کہ چلو آؤ چیک کرتے ہیں کہ آپ کا دن کیسا گزرنا ہے. تو ایون میں خود بھی اخبارات دیکھتی رہتی تھی کہ آپ کے آج کے سٹار کیا کہتے ہیں، آپ کا دن کیسا گزرنا ہے. لیکن ایک اس میں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ایک اخبار یا ویب سائٹ کو دیکھیں تو وہ آپ کے دن کا حال کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دوسرے کو دیکھیں تو وہ دن کا حال کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس نے نا ایسٹرالوجی کی کریڈیبلٹی پہ ایک بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کر گیا. لوگ کنفیوز ہو گئے کہ واقعی ہمارا سٹار یہی ہے کہ ایک جگہ کچھ اور بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ کچھ اور بات ہو رہی ہے. تو آپ اب ہماری اس کنفیوژن کو بھی کلیئر کریں اور آپ کی ایسٹرالوجی پہ جو یہ سوالات کھڑے کیے ہیں لوگوں نے ان کا بھی جواب دیں. دیکھیں ہر شعبے کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں اس بالکل. اور اصل میں عوام میں جب تک مکمل اویئرنس نہیں ہوگی کسی چیز کے بارے میں، مکمل اس کی علوم کے بارے میں، یعنی ایک آپ سمجھیں کہ ایک بہت محدود شعبہ طبقہ ہے جو مکمل ایسٹرالوجی کو سمجھتا ہے. باقی تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسٹارز ہیں، اسٹار کے بارے میں اپنی ریڈنگ مل جائے گی، حالانکہ اس میں بہت گہرائی ہے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ جو ہر اخبار میں مختلف ریڈنگ آتی ہے، کوئی اس کی آج کا دن آپ کے بارے میں اچھا بتا رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ کا دن بہت پریشان گزرے گا، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میں قارئین کو یہ خصوصی طور پر رہنمائی دینا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کا ذائچہ بنتا ہے وہ اصل ذائچہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ سے بنتا ہے، جو آپ کا پیدائشی ذائچہ ہوتا ہے. اخبارات میں جو پڑھتے ہیں وہ آپ کی ڈے کی ٹرانزٹس ہوتی ہیں، اور وہ ہر اسٹرالوجر جو ہے اپنی رائے کے مطابق دیتا ہے سلسلہ، وہ اس شخص کی ذاتی رائے ہوتی ہے. لیکن جب آپ کا انفرادی ذائچہ بنتا ہے جس میں آپ کی مکمل طریقے پیدائش، وقت پیدائش اور مقام پیدائش، اور وہ اصل ذائچہ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے ذائچے میں فرض کریں 60 چل رہی ہے، ڈھیا چل رہا ہے، کہ آپ کی کسی اور پلانٹ کی دشا چل رہی ہے، تو یہ ساری انڈیکیشن تو مجموعی طور پر تمام لوگوں کے تو نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر آپ کا سٹار لیبرا ہے، ٹھیک ہے، یا میرا ویسے کیپریکون ہے. اچھا میں سر ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں کہ جیسے اب کیپریکون ہے، اب کیپریکون کے تمام کے حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے. ہاں ایسے ہی. میں خود سوچا کرتی تھی کہ میرے ساتھ والی فلاں جاننے والی بھی کیپریکون ہے، میری زندگی میں یہ بتایا کہ مطلب ہم دونوں کی زندگی میں سیم چیزیں ہوں گی. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں نا پیدا ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی کہ اب دیکھیں کیپریکون اگر آپ 100 لوگوں کو اکٹھا کریں گے، سب لوگوں کے مختلف حالات نکلیں گے. یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ ایسٹرالوجی یہ غلط ہے. ہاں تو سب چاہیے کہ سب کیپریکون کے ایک رزلٹ نکلنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص کا ڈیٹ آف برتھ مختلف ہے، ٹائم مختلف ہے آپ کا، اور اس کا سال کس جگہ پہ پیدا ہوا، وہ مقام پیدائش بھی چینج ہے. تو اس سے جب ریڈنگ لیں گے اس کا ذائچہ بنے گا، مختلف چیز نکلے گی. یعنی کہ جو آپ کا انڈیویجول ذائچہ ہوتا ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے، وہی اصل حقیقت ہے. لیکن جو دوسرا اخبارات میں یا رسائل میں ہوتا ہے جسٹ ایک ٹرانزٹ ڈیٹ ہوتی ہے، اور ایک رف ایسٹیمیٹ، ایک رف اندازہ، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جب تک آپ اپنا انفرادی ذائچہ نہیں نکالیں گے، جس کے کسی بھی اسٹرالوجر کے پاس جائیں وہ اپنا مکمل بایو ڈاٹا دیں. اور جو ایک چیز میں خصوصی طور پر بتاؤں کہ کچھ لوگ صرف اپنا نام سے نکلوا لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنی نام کے یا فلاں 28 تاریخ کو پیدا ہوا تھا، 28 فروری کو ایئر یاد نہیں ہے، تب بھی مکمل ذائچہ نہیں بنے گا. پورا ڈیٹا ہوگا، اس سے ہی ایکوریسی نکلے گی، اس سے آپ کے لائف کے ایونٹس بھی نکلیں گے، آپ کے پلس اور نیگیٹو سارے جو ہے نا آپ کے رزلٹ اس میں نکلیں گے سسٹم سے. تو یہ ضروری ہے جاننا. تو اب بڑھتے ہیں ہمارے سٹون کی جانب. آج جو ہم پتھر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پرسنلی میرا بھی بڑا پسندیدہ پتھر ہے اور میرا بڑا شوق ہے کہ میں اس کو پہنوں. وہ پتھر ہے فیروزہ. تو جی شامی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کون لوگ فیروزے کو پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں فیروزہ ایک خصوصی طور پر روحانی پتھر ہے. جس طرح ایک عقیق روحانی پتھر ہے جس کو ہم سنت رسول سے منسوب کرتے ہیں، اس طرح فیروزے کو بھی منسوب کرتے ہیں. یہ چیز ہے. تو فیروزہ بھی خصوصی طور پر جو ہے روحانیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. علوم مخفی سے متعلق جو لوگ ہیں، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پیروں فقیروں کے ہاتھ میں بڑے بڑے فیروزے بڑے بڑے نگ ہوتے ہیں، یعنی وہ اسپرچولیٹی کو ظاہر کرتے ہیں، اسپرچولیٹی بلیو کرتے ہیں سلسلہ. اسی طرح جو آپ کے جو برج قوس والے لوگ پہن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو خصوصی طور پر تو میں اس کو انڈیکیٹ ہی کروں گا، جب آپ کا پیدائشی ذائچہ انڈیکیٹ ہوگا تو اس انڈیویجول ذائچہ اسی سے واضح ہوگا. ٹھیک ہے نا. ویسے اگر آپ شوقیہ طور پہ پہن سکتے ہیں، کیونکہ کچھ اسٹونز کے اتنے نیگیٹو ایفیکٹس نہیں آتے جیسے عقیق کے ہیں یا فیروزے کے ہیں، اس لیے لوگ عمومی طور پہ پہن لیتے ہیں. اچھا، فیروزے کے بارے میں نے خود ایک بات سنی تھی کہ فیروزے کو آپ استخارے کے بغیر نہیں پہن سکتے، فیروزہ پہننے کے لیے استخارہ لازمی ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جو اسٹون آپ کی اسپرچولیٹی کے ساتھ کنسیڈر ہے نا، ان کو استخارے میں ہم لیا جاتا ہے.
کیونکہ استخارے سے آپ کی جو اندرونی فیلنگز ہے, آپ کی روح کی کیمسٹری ہے, اس کے ساتھ میچ کرتی ہوگی تو پھر آپ کو پہننا چاہیے. چیز ہے تو جو لوگ روحانیت سے متعلق ہیں ان کو خصوصی طور پر پہنتے ہیں, ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. اور جو مٹیریلسٹک لائف کی طرف ہیں, دنیاوی کاموں کی طرف میں الجھے ہوئے ہیں, وہ میچ نہیں کرے گی, کنفلکٹ پیدا کرے گی آپ کے ساتھ, ان کو میچنگ نہیں ہوگی. تو فیروزہ کے فوائد اور کیا کیا ہیں؟ دیکھیے فیروزے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے اسپریچولیٹی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رزق میں کچھ شادی کے لیے پہنا جاتا ہے, ڈپریشن سے بچنے کے لیے, آپ کو ذہنی دباؤ, ٹینشن, پریشانیاں جتنے بھی آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کو ایک ایکسٹرا انرجی دیتا ہے کہ جس سے آپ حالات کا مقابلہ کرنے کی یعنی کہ انتہائی پازیٹیو پتھر ہے, پازیٹیو اسٹون ہے سلسلہ چیز ہے. اس سے کوئی اگر آپ اس کو استخارے کے بغیر پہنتے ہیں, یہ کیمسٹری میچ نہیں کر پاتی, تو نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نقصانات اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر یہ پتھر پہ تریڑ آ جاتی ہے. اچھا. ہاں جی, جو ہے دیکھیں یہ ایسے حساس پتھر ہیں کہ آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, آپ کی پرسنالٹی میچ نہیں کر, آپ کے دنیاوی معاملات نیگیٹو ہیں اور آپ نے پازیٹیو چیز پہن لی ہے, تو وہ کس طرح میچ کرے گی؟ پتھر ٹوٹ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے ایسی حالتوں میں, اور اسی میں بعض اوقات آپ کو کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے. تو اس لیے خصوصی میچنگ کر کے ضرور پہننا چاہیے آپ کو. صحیح ہو گیا. اور فیروزہ کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں, جو اصلی فیروزہ اور جو نقلی فیروزہ؟ جی دیکھیں فیروزے کی بھی مختلف قسمیں ہیں, شجری ہے, حسینی ہے, ٹھیک ہے, اور جو اصل فیروزہ ہوتا ہے اس کے نیچے جڑیں ہوتی ہیں. ہاں, جڑ والے فیروزہ, یہ بھی سنا. اچھا, جڑ والے میں بھی آج کل یہ اسی فارمولے کو انہوں نے اپلائی کیا, انہوں نے امیٹیشن بھی بنانی شروع کر دی, جڑیں بھی امیٹیشن بنانی شروع کر دی, اور وہ جو ایسے اسٹون پاؤڈر سے بناتے ہیں, سنتھیٹک ہوتے ہیں, اور اس کی جڑیں بھی بناتے ہیں ساتھ مشین کے ذریعے. اب اتنی کنفیوژن ہو گئی ہے, لیکن جو ریئل جو اسٹون ہے, جو ریئل فیروزہ ہے, وہ اپنا کلر چینج کرتا ہے. سب سے بڑی نشانی کچھ عرصے کے بعد اس وقت میں اس کو چینج کرتے ہیں, اس کو اپنی اس کی کلر اس پہ شیڈ چینج ہوتے ہیں, اس پہ لائنس بھی چینج ہو جاتی ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ اس کو ہم زندہ سٹونز بھی کہتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ویریشن دکھا رہے ہیں آپ کو, ویریشن آ رہی ہے. تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس میں لائف اس میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کو گری کے تیل میں رکھا جاتا ہے, گری کے ساتھ رکھا جاتا ہے, تھوڑا سا اس کو آئلنگ کر کے رکھا جاتا ہے, تو اس پہ اس کی جو فنیشنگ زیادہ نکلتی ہے اس کی سلسلہ. تو یہ جب آپ دیکھیں گے اس کے کلر کی ویریشن آئے گی تو اصل ہونے کی نشانی ہے سلسلہ. جبکہ جو پاؤڈر یا پلاسٹک یا سنتھیٹک سے بنے گا وہ اسٹیل ہوگا, اور اس کو آپ گرم کریں گے تو وہ کچھ عرصے بعد جو پگھل جائے گا. اچھا, فیروزہ پتھر ہی پگھل جائے گا, کیونکہ ریئل وہ نہیں پگھلے گا, جو سنتھیٹک ہوگا کیونکہ پلاسٹک سے پاؤڈر سے تیار ہوا ہے وہ پگھل جائے گا, پگھل کے اس میں پھٹ جائے گا, بریک ہو جائے گا. تو اگر آپ لوگ بھی خود چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیروزہ اصلی ہے یا نقلی ہے, جس سے آپ لے رہے ہیں اس کی پہچان کیا ہے, تو یقیناً شامی صاحب کے بتائے ہوئے طریقوں کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ سا سوال میں کرنے لگی ہوں شامی صاحب سے, جس کے بارے میں آپ کو موضوع بھی نہیں بتا سکی تاکہ آپ کی دلچسپی ذرا برقرار رہے. یہاں پر آج ہم سے ایک صارف نے ایک بہت ہی انوکھے اسٹون کے بارے میں سوال پوچھا ہے, جس کے بارے میں نے بھی پہلی دفعہ سنا. تو جیسے ہی شامی صاحب آئے, میں نے ان سے پوچھا کہ شامی صاحب یہ کیا انوکھی چیز ہے, اس کے بارے میں تو میں نے ہی پہلی دفعہ سنا ہے. تو آج ہم سے ایک صارف نے سنیک اسٹون کے بارے میں پوچھا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی نے ان کو ریکمینڈ کیا ہے کہ وہ سنیک اسٹون پہنے, تو کیا ان کو پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے. یہ تو ہو گیا صارف کا سوال, لیکن یہاں بیٹھے یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سنیک اسٹون ہوتا کیا ہے اور اس کے فوائد و نقصانات کیا ہیں. دیکھیے سنیک اسٹون جو ہے دو طرح سے بنتا ہے. ایک امیٹیشن بنتی ہے, امیٹیشن میں اس میں ہوتا ہے کہ گلاس سے ملٹی کلر گلاس سنتھیٹک ملٹی کلر گلاس لے کے اس سے بنایا جاتا ہے. بلکہ یورپ میں اس کو سیلٹک طور پہ استعمال کیا جاتا تھا, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ایول اسپرٹس ہیں وہ آپ پہ افیکٹ نہیں کریں گی, اس لیے وہ اسٹون دیا جاتا تھا. لیکن جو ریئل سنیک اسٹون ہے وہ آپ کے کوبرے سانپ سے نکلتا ہے. کوبرا سانپ کے سر کے اوپر ایک خاص ہڈی ہوتی ہے, خاص نسل کا سانپ ہوتا ہے, اس پہ ایک مخصوص ہڈی ہوتی ہے, اس کو سپیرے کاٹتے ہیں, اس کو نکالتے ہیں تو اس میں سے ایک بلیک کلر کا سٹون نکلتا ہے. وہ سٹون نہیں ہوتا اصل میں اس سانپ کی ہڈی ہوتی ہے, اور وہ جو ہے سٹون کی شکل اختیار کی ہوتی ہے. اچھا, تو یہ جو اکثر ہم کافی ساری اپنی انڈین فلمز میں دیکھا کرتے تھے کہ جی ناگ منی ہوتی ہے, سانپ کے سر پہ ایک ناگ ہوتا ہے, اس پہ منی ایک لگی ہوئی ہوتی ہے, جس پوری فلم میں وہ اس کے پیچھے بھاگے ہوئے ہوتے تھے, کیا یہ وہی سنیک سٹون ہے؟ نہیں, دیکھیں میتھ تو یہی کہتی ہے. میتھ میں یہی ہے کہ آپ کے ناگ منی جو سانپ 100 سال تک زندہ رہتا ہے, اس کے بعد اپنی انرجی اس میں کنورٹ کرتا ہے اور اپنے انسانی روپ میں بھی آ جاتا ہے سلسلہ. اس طرح میتھ بنی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ناگ منی بھی ہوتی ہے سلسلہ. لیکن یہ وہ ناگ منی سے مختلف ہے. یہ مختلف ہے, کنفیوز نہیں ہونا. اس کو سپیرے منکا کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں, یعنی جہاں پہ آپ کا سانپ ڈس جاتا ہے, اس کو اولڈ ولیجز میں وہاں پہ تو اینٹی بائٹ نہیں ہوتا نا, اینٹی ٹاکسک نہیں ہوتا اس کو سانپ کا علاج کرنے کے لیے سلسلہ.
تو اس کے لیے بجائے وہاں پہ وہ اس کو لگاتے ہیں, اسٹون لگایا جاتا ہے, وہ سانپ کو اس کا زہر چوس لیتا ہے چیز ایسی ہے. صحیح. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے. جو اسٹالوجیکل بینیفٹس اس میں یہ ہیں کہ اس کا کچھ لوگ اس کی رنگز کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. ہاں جی, یہی میں پوچھنا چاہتی تھی کہ رنگز کے جی طور رنگ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں. لیکن یہ پہلی بات یہ کہ اس کو حاصل کس طرح کیا جائے, سانپ کو کون پکڑے گا اور اس میں سے کاٹے گا کون چیز ہے. بارہ کوئی شخص لے بھی لیتا ہے, جیسے ایک دور میں ایک گدڑ سنگی کا تھا بھی سلسلہ, اس کا ایک اور کنسیپٹ ہے, وہ بھی گدڑ کے خاص جگہ سے نکلتی ہے سلسلہ. اسی طرح یہ سنیک میں سے ہے. تو جب وہ اس کو اب حاصل کرتے ہیں اور اس کی انگوٹھی بناتے ہیں, تو وہ آپ کو خصوصی طور پر جو زحل کی نحوست ہے یا بعض کا ذائچے میں جو وش یوگ بن رہا ہے, وش یوگ بنتا ہے آپ زہریلا, وش کا مطلب زہر کہتے ہیں, یعنی سیٹرن اور مون جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وش یوگ بنتا ہے. تو اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں وش یوگ وش یوگ کے سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ہیلتھ ایشوز بہت آتے ہیں, صحت میں بہت سے مسائل آتے ہیں اس کے ساتھ. اور زندگی سمجھ لیں کہ ایسا شخص پیدائشی سارستی لے کے پیدا ہوا ہے, اس کے کاموں میں رکاوٹ آئے گی, کوئی پریشانی آئے گی, یہ چیز ہے, اچانک کام بھی ہو جائے گا, کوئی نہ کوئی مسئلہ, مطلب اپ اسٹون آئیں گے سلسلہ چیز ہے. تو اس کی نحوست دور کرنے کے لیے بھی اسٹون ریکمینڈ کیا جاتا ہے. یہ چیز ہے کیونکہ سانپ کا ہے تو سانپ اس کی بڑا دلچسپ اور بڑا منفرد اسٹون ہے یہ, جس کو حاصل کرنا یہ بڑا مشکل ہے. پہلی بات تو حاصل کون کرے گا نا سلسلہ چیز. اگر کوئی حاصل کرنے کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے, سانپ کو پکڑنا, اس کو کاٹنا, مہنگا بھی بہت ہوگا, مہنگا بھی ہوگا. اس کے بعد پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ اصلی ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ہم دیکھیں تو باقی پتھر ہمیں سنتھیٹک مل رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہے نا اس کی خاص نشانی ہوتی ہے. ہاں, اس کی نشانی بھی بتا دیں ہمیں. جی میں بتاتا ہوں. یہ جب ہے نا یہ خواب اس کو سانپ سے نکالیں گے نا اس کی, تو یہ شکل تو اس کی بیزوی ٹائپ ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر خصوصی طور پہ ایک مسام سے ہوں گے, جیسے ہڈی کے مسام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, یہ اس طرح انڈیکیٹ ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم نے خصوصی طور پہ اس کے انڈیکیٹر واضح کی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے وہ خصوصی طور پہ اس کے لیے ہم نکال کے دیتے ہیں خصوصی طور پہ سلسلہ چیزیں. ٹھیک ہو گیا. تو جی ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام پہنچتا ہے اپنے اختتام کو, لیکن اختتام سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کو آپ کی اسکرینس پر فون نمبر اور ای میل ایڈریس مل رہا ہوگا. جو لوگ اپنی پرائیویسی چاہتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی چاہتے ہیں, کامنٹس میں ہم سے سوالات نہیں پوچھ سکتے, اپنے مسائل ڈسکس نہیں کر سکتے, اور ڈائریکٹلی ان نمبرس پر رابطہ کر سکتے ہیں. شامی صاحب آپ کو رسپونڈ کریں گے. ان تمام نمبرس پر آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے تمام مسائل کو ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. یقین کریں کانفیڈینشیلٹی مینٹین رہے گی. یہ مجھے بھی نہیں بتاتے کس کی کیا کال آئی ہے اور کس نے کیا مسئلہ ڈسکس کیا ہے. تو اپنے اسکرینس پر دیے گئے نمبرس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں, ای میل ایڈریس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, ذائچے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جو کہ آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اس کا توڑ جاننا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں ان نمبرس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو جی ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام پہنچتا ہے باقاعدہ اختتام کو. اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ, دلچسپ سوالات کے ساتھ. اگر آپ بھی ہم سے کچھ دلچسپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹس میں بتا سکتے ہیں یا ان نمبر سے بتا سکتے ہیں, ہم اس کو پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.